اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اہل دنیا کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام خطبہ نمبر 82 میں ارشاد فرما رہا ہے، خدا کے بندو میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے لیے مثالیں پیش کی اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے ہیں، وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے اور اس مقام آزمائش میں تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے اور اس کی درآمد پر تمہارا حساب ہے۔ اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بری ہوئی ہے۔ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تمکن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہونے والی روشنی، ڈل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اجنبی اس پر مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر اسے دے مارتی ہے اور اپنے جال میں پھنسا دیتی ہے اور تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے اور اس کے گلے میں پھندا ڈال کر تنگ و تاریک قبر اور وحشت ناک منزل تک لے جاتی ہے کہ جہاں وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا دوزخ دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پا لے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کی سی ہے، نہ موت سے منہ موڑتی ہے، نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں۔ ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں اور یہ کہ بعد دیگر فنا کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بٹھوں اور ہلاک گاہوں سے نکال لے گا۔ سب کے سب بالکل ساکت اور خاموش صفوں میں کھڑے ہوں گے، خدا کے حکم کے منتظر ہوں گے۔ عجز اور بے کسی کی وجہ سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حیلے اور ترکیبیں غائب اور امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی، آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی، اور جب انہیں اپنے اعمال کا معاوضہ دینے اور ثواب اور عذاب کے لیے پکارا جائے گا تو پکارنے والی گرجدار آواز سے کان لرزا اٹھیں گی۔ روح نکلنے کے بعد ان کو قبروں میں رکھ دیے جائیں گے جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اکیلے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سانپ اور بچھو نے اس کی جلد کو چھلنی کر دیا ہے اور اس کی تر تازگی کو فنا کر دیا ہے۔ آندھیوں نے اس کے آثار مٹا ڈالے ہیں، ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، اب غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہے، لیکن ان کے لیے اب نہ اچھے عملوں میں اضافہ کی کوئی صورت ہے اور نہ بدعمالیوں سے توبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ کیا تم انہی مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ، بھائی اور قریبی نہیں ہو؟ آخر تمہیں بھی تو خوب اب انہی کے ساتھ حالات کا سامنا کرنا اور انہی کی راہ پر چلنا ہے، لیکن دل اب بھی ہدایت اور سعادت سے بے پرواہ اور غلط میدان میں جا رہے ہیں، گویا ان کے علاوہ کوئی اور مخاطب اور مراد ہے، اور گویا ان کے لیے دنیا سمیٹ لینا ہی صحیح راستہ ہے۔ یا پھر اسے دیکھ لو جسے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندھیریاں اور پردے کے اندرونی تہوں میں بنایا، جو ایک جراثیم چھلکتا ہوا نطفہ اور بے شکل و صورت منجمد خون تھا۔ اس سے جنین بنا، پھر طفل شیرخوار، پھر طفل نوخیز، پھر پورا جوان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں دی تاکہ عبرت حاصل کرتے ہوئے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز آ جائے، مگر ہوا یہ کہ جب اس کے اعضاء و جوارح میں توازن اور اعتدال پیدا ہو گیا اور اس کا قدر قامت جو ہے اپنی بلندی پر پہنچ گیا تو غرور اور مستی میں آ کر ہدایت سے وہ بھڑک اٹھا۔ کسی چیز کا خوف اس کے دل میں نہ تھا اور اسی غافل اور مدہوش حالت میں مر گیا۔ جو تھوڑی بہت زندگی تھی اسے بے ہودگیوں میں اس نے گزار دیا، نہ ثواب کمایا اور نہ ہی کوئی فریضہ پورا کیا۔ اب وہ باقی ماندہ سرکشیوں کی راہ ہی میں تھا، موت لانے والی بیماری اس پر ٹوٹ پڑی اور حقیقی بھائی، مہربان باپ، بے چین ہونے والی ماں اور بے قراری کے ساتھ سینہ کوٹنے والی بہن کے سامنے سکرات الموت کی بے چینیوں اور شدتوں میں پڑا ہوا تھا۔ پھر اسے کفن میں لپیٹ دیا گیا اور وہ بڑے چپکے سے بلا مزاحمت دوسروں کی نقل و حرکت کا پابند رہا۔ پھر اسے تختے پر ڈالا گیا کہ جو بیماریوں کی سبب نڈال ہو چکا تھا۔ نوجوانوں نے اسے پردیس کے گھر تک پہنچا دیا کہ جہاں ملاقات کے سارے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب عزیز و اقربا پلٹ آئے تو اسے قبر کے گڑھے میں
اٹھا کر بٹھا دیا گیا، فرشتوں کے سوال جواب کے واسطے سوال کی دہشتوں اور امتحانات کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، اور سب سے بڑی آفت کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی اور جہنم میں داخل ہونا ہے، اور وہ دوزخ کے بڑھتے ہوئے شعلوں کی تیزیاں میں نہ کوئی وقفہ ہے اور نہ اب کوئی سکون دینے والی موت ہے، نہ تکلیف کو بلا دینے کے لیے کوئی نیند ہے۔ اے اللہ کے بندو، وہ لوگ کہاں ہیں جہاں جنہیں عمریں دی گئی؟ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔